یہ صورت موت کی تکلیف اور قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ جب اس صورت کو گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے تمہاری حفاظت کریں گے اور تمہارے لیے استغفار بھی کریں گے۔ اگر فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا، اور تمہارے جتنے بھی گناہ ہوں گے مٹا دیے جائیں گے۔ اگر رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو ایک فرشتہ ساری رات تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ اس صورت کو پڑھنے کا انعام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی صورت کے بارے میں خبر نہ دوں جس کی فضیلت بہت بلند اور درجہ رحمت ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس صورت کو گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے تمہاری حفاظت کریں گے اور تمہارے لیے استغفار بھی کریں گے۔ اگر فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا، اور تمہارے جتنے بھی گناہ ہوں گے مٹا دیے جائیں گے۔ اگر رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو ایک فرشتہ ساری رات تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ اس صورت کو پڑھنے کا انعام ہے۔ اللہ والو، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا۔ بہت ہی خوش شکل اور خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی کمال تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی مل نثار اور با اخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے۔ لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا، اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن بن گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا ایسا بھوت سوار ہو گیا، اور نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لے لینا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو دل برداشتہ کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھنونی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے۔ عین اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلانی عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا پار کروا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے سہم کر عورت کانپنے لگی، اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے، اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 بیٹوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے دوبارہ زمین سے فرمایا اے زمین، تو اس کو پکڑ لے، تو وہ اور زمین میں دھس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت و رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ علیہ السلام نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔ وہ منحوس آدمی جو قارون کے ساتھ ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھنسا دیا ہے تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو کہ سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ بھی زمین میں دھس گیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے،
اسی طرح قرآن کریم کی بھی ایک بلندی ہے اور وہ سورۃ البقرہ ہے۔ پھر فرمایا کہ سورۃ البقرہ کے اندر ایک ایسی آیت موجود ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے اور وہ آیت الکرسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مجھے عرش کے خزانوں میں سے عطا فرمائی ہے، یعنی کہ آیت الکرسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش کے خزانوں میں سے ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل کی گئی تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی اتارے گئے۔ پھر فرمایا کہ آیت الکرسی اسم اعظم بھی ہے، اور فرمایا کہ آیت الکرسی کو پڑھنے کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرمائیں گے، لہٰذا اپنی دعاؤں سے پہلے آیت الکرسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ والو، حدیث کی کتابوں میں آیت الکرسی کے فضائل اور فوائد بیان کرنے والی بے شمار احادیث ملتی ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے، فرمایا کہ وہ پڑھنے والا، اس کا پڑوسی اور آس پاس کے دوسرے لوگ بھی شیطان اور چوری سے محفوظ رہیں گے۔ اور فرمایا کہ جو بھی مسلمان اسے فرض نماز کے بعد پڑھے گا تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت رکاوٹ رہے گی۔ اللہ والو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہی اس شخص کی دنیاوی زندگی ختم ہوگی، اس دنیا سے وہ بندہ رخصت ہوگا تو اللہ کے فضل سے سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ والو، ایک اور مقام پر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر کے اندر کوئی برکت نہیں ہے، حتیٰ کہ ہمارے کھانے پینے کے اندر بھی بے برکتی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، تو آپ کوئی ایسا نسخہ ارشاد فرمائیے اور کوئی ایسی برکت والی دعا عطا کیجیے تاکہ ہمارے مال و دولت میں برکت آ جائے۔ اس کے جواب میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے کھانے پینے کی اشیاء کے اوپر آیت الکرسی پڑھا کرو، یعنی کھانے سے پہلے کھانے کی چیزوں پر آیت الکرسی کی تلاوت کر لیا کرو، تو اس سے تمہارے کھانوں میں برکت پیدا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ والو، اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ کھانے پینے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے سے برکت کا حصول ہوگا اور بے برکتی کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ والو، گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھنے سے فرشتوں کی ایک جماعت حفاظت پر معمور ہو جاتی ہے، یعنی کہ جب بھی آپ گھر سے نکلیں تو آیت الکرسی پڑھ کر نکلیں، اس سے آپ فرشتوں کے حصار میں آ جائیں گے۔ اسی طرح سے گھر میں داخل ہوتے وقت بھی جو شخص آیت الکرسی پڑھے گا تو وہ شخص محتاجی اور فکر و فاقہ سے محفوظ رہے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو کسی کا محتاج نہیں رکھے گا اور وہ ہر طرح کی تنگ دستی سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس کے رزق میں بے پناہ برکت ہو جائے گی، اس کی گھریلو پریشانیاں اور ناچاکیاں تمام کی تمام ختم ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو شخص وضو کرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے گا تو ایک فرشتہ ساری رات اس کی حفاظت پر معمور رہے گا۔ اللہ والو، یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس سے ہر طرح کے جادو، جنات اور نظر بد سے حفاظت ہوتی ہے۔ کتنا ہی پرانے سے پرانا جادو کیوں نہ ہو، آیت الکرسی کے وظیفے سے اس پر کیا گیا ہر طرح کا جادو ختم ہو جائے گا۔ اور اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ 7 دن تک 313 مرتبہ آیت الکرسی روزانہ پڑھنی ہوگی، اور اس عمل سے اس شخص کو ہر طرح کے جادو ٹونے سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ لہٰذا نظر بد سے حفاظت کے لیے بھی آیت الکرسی کی تلاوت ضرور کریں، اپنی اولاد کو آیت الکرسی ضرور سکھائیں، اپنے بچوں کو یہ آیت مبارکہ ضرور یاد کروائیں، اور رات کو سونے سے پہلے بلا ناغہ یہ آیت کریمہ پڑھ کر سوئیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے شیطان سے بھی محفوظ رہیں گے اور جان و مال کے اندر بھی برکت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ والو، آیت الکرسی کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں بیان کی گئی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ عظیم صحابی حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، تم جانتے ہو کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے ساتھ کتاب اللہ کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں، اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ ابو منذر،
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے۔ حضرت ابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اولو العزم صحابہ میں سے تھے جو قرآن حکیم کے سب سے زیادہ جاننے والے اور قرآن حکیم کے بہت بڑے عالم تھے، اور صحابہ کرام میں عظیم مفسر قرآن مشہور تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال کرنا طریقے علم میں سے ایک طریقہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو اور قرآن حکیم کو کتنا کچھ سمجھا ہے، بعض اوقات خاص سوالات کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر اس امید میں کہ کچھ مزید معلومات حاصل ہوں، وہ اپنے علم کے مطابق جواب دینے کے بجائے یہ عرض کیا کرتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ معلوم ہے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات خود بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کرنے سے یہ ارادہ بھی ہوتا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مزید علم سکھائیں۔ بس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے یہ عرض کرنے پر اللہ و رسولہ عالم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سوال کا خود جواب دے دیا کرتے تھے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ان کی معلومات کو جاننے کا ہی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سوال کو پھر دہراتے تھے تاکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنی طرف سے جواب دیں۔ یہاں پر بھی یہی صورت پیش آئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے پہلی دفعہ سوال کیا تو انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے، مگر چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہ معلوم کرنا تھا کہ ابی بن کعب کے فہم میں قرآن حکیم کی سب سے زیادہ وزنی آیت کون سی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہی سوال کیا۔ اس پر انہوں نے عرض کیا کہ سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جواب کی تائید فرمائی۔ آیت الکرسی کی یہ عظمت و اہمیت اس وجہ سے ہے کہ یہ قرآن حکیم کی ان چند آیتوں میں سے ہے جن میں توحید کی مفصل تعلیمات بیان ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا جامع بیان ہوا ہے۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا صحیح تصور ذہن نشین کروانے کے لیے آیا ہے۔ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کا صحیح تصور حاصل نہ ہو تو باقی ساری تعلیم بے معنی ہو جاتی ہے۔ عقیدہ توحید آدمی کی سمجھ میں آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ دین کی بنیاد قائم ہو گئی۔ اس بنا پر قرآن حکیم کی سب سے بڑی آیت وہ ہے جس میں توحید کے مضمون کو بہترین طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کو دوسری نماز تک اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، اور آیت الکرسی کی حفاظت صرف نبی، صدیق یا شہید ہی کرتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان کی ایک پوٹلی تھی، اس میں کھجوریں رکھی ہوئی تھیں، جن آتے تھے اور اس سے کھجوریں لے جاتے تھے۔ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، جب تمہیں وہ نظر آئیں تو یہ کہنا، اجیبی رسول اللہ، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے جب یہ کلمات کہے، ان کی برکت سے جن کو پکڑ لیا تو اس جن نے قسم کھائی کہ وہ پھر نہیں آئے گا۔ انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہارے قیدی کا کیا معاملہ رہا؟ انہوں نے کہا، اس نے قسم کھائی کہ پھر نہیں آئے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے جھوٹ کہا، وہ جھوٹ کا عادی ہے۔ پھر انہوں نے دوبارہ گرفتار کیا، اس نے باز آنے کی قسم کھائی، پھر انہوں نے چھوڑ دیا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، اس نے اس حرکت سے باز آنے کی قسم کھا لی، اس لیے اسے چھوڑ دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے جھوٹ کہا، جھوٹ کا یہ عادی ہے۔ پھر انہوں نے اسے گرفتار کر کے کہا، میں تمہیں نہ چھوڑوں گا اور تمہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر جاؤں گا۔ اس جن نے کہا کہ میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں، یعنی آیت الکرسی، تم اس کو اپنے گھر میں پڑھو، شیطان و جن تمہارے قریب نہیں آئیں گے۔ یہ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ انہوں نے اس جن کی کہی ہوئی بات بتائی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا، حالانکہ وہ بہت جھوٹا ہے۔
اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے جنات ایک الگ مخلوق ہیں اور ان کے شر سے بچنے کی انسان کو طاقت ودیت ہوئی ہے۔ آیت الکرسی ہر طرح کے شر و فتنے اور فساد کے تدارک کے لیے اکسیر اعظم کا درجہ رکھتی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص بستر پر لیٹ کر آیت الکرسی پڑھتا ہے صبح تک 2 فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبح کی نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرماتا ہے اور وہ شیطانی حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آیت الکرسی کی 1 زبان اور 2 ہونٹ ہیں اور وہ ساقِ عرش کے پاس مالک کائنات کی تسبیح و تقدیس کرتی ہے۔ آیت الکرسی کی یہ حقیقت اور عظمت ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والا مسلسل ذکر کی لذتوں سے سرشار رہتا ہے اور وہ شخص حفاظت خداوندی میں رہتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ بذات خود اس کی روح قبض فرماتا ہے اور وہ اس مجاہد کا درجہ پاتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کی جانب سے جہاد کیا ہو اور وہ اس میں شہید ہو گیا ہو۔ اللہ والو، آیت الکرسی رحمانی ہزار ہے۔ اہل اللہ قرآنی آیات کے دم سے اور ذکر سے جو بیماروں کے گرد حصار بناتے ہیں وہ اصلاً حدیث سے ثابت ہے۔ اس میں جلالت اللہ اس میں اعظم ہے اور دلوں کا چین ہے۔ ہر طرح کی جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج اس کا ورد کرنے میں پوشیدہ ہے۔ اسی طرح الحی القیوم کو بھی اس میں اعظم کہا گیا ہے۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر مشتمل ہیں، لہٰذا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر انہی 2 اسموں سے تجلی فرماتا ہے تو بندے پر الحی کی صفت کی تجلی سے اللہ رب العالمین کے جمیع اسماء و صفات منکشف ہو جاتے ہیں۔ یا حی یا قیوم کا ورد کرنے سے، کثرت سے ورد کرنے سے بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ ایک مشہور روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے کہ میں تمہیں ایک ایسی صورت کے بارے میں خبر نہ دوں جس کی فضیلت بہت بلند اور درجہ رحمت ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آیت الکرسی کو گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے تمہاری حفاظت کریں گے اور تمہارے لیے استغفار بھی کریں گے۔ اگر فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو 1 پاؤں زمین پر اور دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا اور تمہارے جتنے بھی گناہ ہوں گے مٹا دیے جائیں گے۔ اگر رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو 1 فرشتہ ساری رات تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ سب انعامات اس سورت کو پڑھنے کی بدولت ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ آیت الکرسی کی ایک تسبیح پڑھ کر فوت شدگان کو ایصال ثواب کرنے کی وجہ سے ان کی بخشش و مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔